السلام علیکم۔ میں فرحت اقبال آپ سے ایک بار پھر مخاطب۔ آج 8 ستمبر 2025 سوموار کا دن میرے تنازعہ جو کہ چل رہا ہے یہ کئی فولڈڈ ہے، کئی پرتوں میں ہے۔ اصل میں کچھ لوگ رشوت خور شروع سے میرے خلاف 1990 سے کام کر رہے ہیں، یا پہلی مرتبہ میری تنخواہ غبن کی گئی، نکلوا کر ہڑپ کی گئی تو 1992 میں نے ایف آئی آر نمبر 8/1992 درج کرائی۔ ملزم سکول کلرک کو گرفتار کرایا جو کہ رقم نکلوا کے ہڑپ کر گیا تھا۔ اس وقت سکول ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ رقم نکلوا کے کیشیئر سکول کلرک کو دیتا تھا۔ تو یہ 1989 کی تنخواہ تھی جو کہ مجھے آج تک نہیں ملی۔ پھر میں نے کہا کہ چلے مجھے نہیں دیتے تو واپس گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا دیں، تو یہ تو ایک گورنمنٹ کا فائدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو 3 سے 4 ماہ کی جو تنخواہیں نکلوائیں آج تک حکومت برآمد نہیں کر سکی۔ ملزم مفرور ہے عدالت میں، جس نے دیکھا کہ مجھے سزا ہونے والی ہے وہ ملازمت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ کئی مرتبہ مجھے انکوائری کے نام پر جب میں سائنس ٹیچر تھا میری تنخواہیں روکی گئیں اور کہا جی انکوائری کے دوران تنخواہ نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ ایک جج نے بھی لکھ کے دے دیا کہ انکوائری کے دوران تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ تو اس پر یہ پہلا ظلم جو ہے مجھ پہ کیا گیا، اور وہ جو ظلم کرنے والا ایک جج تھا، اب اس کا نام میں نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ بائی نیم۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ انکوائری کے دوران اس کو تنخواہ نہ دیں۔ جب یہ سلسلہ چل نکلا تو حکومت کے افسران نے مجھے لا تعداد انکوائریاں کی، جھوٹے الزامات، سارے جھوٹے، ایک ایک کر کے تقریباً 18 سالوں میں نے الزامات ختم کرائے۔ 18 سال لگ گئے مجھے اپنے آپ کو بے قصور قرار دلواتے ہوئے۔ تو ان 18 سالوں کے دوران جو ترقی کی تنخواہیں تھیں وہ مجھے ملنے والی تھیں 29/4/2022 کے آرڈرز کے تحت۔ تو وہ ہائی کورٹ نے بڑا کلیئر آرڈر کیا کہ اس کو فوراً تنخواہیں دے دی جائیں، مگر اس پر عمل درآمد کے لیے رشوت مانگی گئی۔ تو میں نے کہا میں تو رشوت دیتا نہیں ہوں، بلکہ میں کسی کو لینے بھی نہیں دیتا، اس لیے عدالتی اہلکار میرے سے ناراض رہتے ہیں، کلرک ناراض رہتے ہیں کہ آپ رشوت کے بغیر کام کروا لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں عدالتوں میں تو جا سکتا ہوں لیکن رشوت نہیں دے سکتا، اس لیے میری جتنی بھی کوشش رہی ہے کہ میں رشوت کے بغیر اپنا سرکاری کام کراؤں۔ تو یہ میرا قصور بن گیا ہے اور رشوت خور میرے خلاف ہے۔ جب عدالتوں نے افسران کو بلایا اور اسے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ان کو ہم نے پیمنٹس کر دی ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹیں۔ تو پھر چند جج صاحبان جن میں سے جسٹس علی باقر نجفی صاحب سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا، ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ بینکوں کو تو رقم دی ہی نہیں ہے، اگر ہیڈ ماسٹروں نے نکلوائی ہے تو وہ خود ہڑپ کر گئے ہیں۔ تو اس طرح مسٹر فرحت اقبال کو تنخواہیں پوری نہیں دی گئیں۔ پھر انہوں نے ان کا بیان ریکارڈ کیا 17/1/2014 کو، انہوں نے معافیاں مانگی، میرے ہاتھ جوڑے۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے تنخواہیں دے دیں۔ تو سب سے زیادہ کام جو کیا اس پر یعنی مہینوں لگائے وہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے لگائے۔ پھر 2009 میں جو جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں چودھری افتخار حسین، جن کا تعلق غالباً پاک پتن شریف سے، انہوں نے بھی کہا کہ میرے سامنے اس کو پیمنٹ دو، جس کو آپ نے دی ہے آپ ان سے جا کے لے لیں۔ تو اس طرح وہ بھی ایک دبنگ جج تھے جو کہتے تھے میرے سامنے پیمنٹ کرو، مجھے پتہ چلے کہ پیمنٹ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے جج اب نہیں آ رہے ہیں۔ اسی زمانے میں جسٹس خلیل الرحمان رمدے تھے، انہوں نے ایک کیس میں یہی کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر پیمنٹ کریں۔ کئی جج آئے، کئی چلے گئے، 1990 سے آج تک جتنے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں آئے ہیں سب کے آگے میں نے آرگو کیا، اپنا کیس پیش کیا۔ تو 1% جج صاحبان نے کہا کہ نہیں، صرف سرکاری بیان سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو سرکاری بیان نے یہی کہا کہ پیمنٹ ہو گئی ہے، مگر پیمنٹ ہوئی نہیں ہے، جس کو عابد حسین چٹھا جو کہ آج کل جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے اس کو ایشو بنا لیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور ہائی کورٹ کے تمام فیصلے غلط ہیں، لہذا پیمنٹ جو ہے آپ لے چکے ہیں۔ اور اسی وجہ سے پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ مزید کیس دائر نہیں کریں گے، نہ اس میرے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ تو پھر یہ معاملہ دوبارہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے پاس کیا، تو اس نے کہا میرے سامنے تو انہوں نے خود کہا ہے گورنمنٹ نے کہ پیمنٹ ہم نے مکمل نہیں دی اور مزید دینی ہے۔
17/1/14 का बयान उन्होंने सरकारी वकील को दिखाया, मैडम सबीना राना को, तो वो शर्मसार हुई। फिर उन्हें 3-4 दिन जो है 2024 में लगाए और इन्होंने क्लियर किया कि पेमेंट्स नहीं लिया था। उसने मुझे कहा कि आप दोबारा केस दायर करें। हालांकि जस्टिस आबिद हसन चट्टा ने कहा केस दायर नहीं करना, लेकिन जब उन्होंने कहा जस्टिस अली बाक़र नकवी साहब ने केस नया ले आए, तो फिर नया केस ले आया, जिस पर यह मामला हल नहीं हो रहा है। तो ये मामला पे बढ़ता ही चला जा रहा है। आबिद हसन चट्टा जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जिद में आ गया है। उसने कहा कि जो मेरा फैसला है वो सब फैसलों पे हावी है। तो उसने सारे जितने साहिबान ऑफ हाई कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए ये दायर कोई केस नहीं करेगा। तो ये जो पाबंदी लगाई गई है ये एक रखतरफा पाबंदी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कंडेम किया है कि किसी बंदे को अदालत में आने से नहीं रोका जा सकता। तो जब मैंने राब्ता किया इनके दोस्तों से, अली बाक़र नकवी साहब का ऑर्डर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये तो ज्यादती की है। जब जस्टिस अली बाक़र नकवी नहीं मान रहा जस्टिस आबिद हसन चट्टा के फैसले को, तो बाकी क्यों माने? वो इस वक्त सबसे सीनियर और बड़ा तजर्बाकार जज रहा है, उसको पता है कि पेमेंट कैसे होती है। बहरहाल ये मामला चल रहा है। एक तरफ जस्टिस अली बाक़र नकवी के ऑर्डर्स हैं और उसके बाद दर्जनों और ऑर्डर्स हैं जिनमें लिखा गया है कि पेमेंट्स मजीद करें, मगर आबिद हसन चट्टा जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जिद में आया हुआ है और अफसरान को बुला के कहा कि इसको पेमेंट नहीं करनी। हालांकि पेमेंट मेरी बनती है और वो देने को तैयार है, मगर वो डरते हैं कि ये जो जस्टिस आबिद हसन चट्टा ये पाकिस्तान का सबसे अमीर बाअसर सियासी खानवादे से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा इसके आगे कोई जो है जुर्रत नहीं करता। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि जस्टिस या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इससे डरता है, जो कि इसका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फौरी तौर पर रेफर नहीं कर रहा और उसको मौका दे रहा है कि वो मज़ीद फाइलें गायब कराए, मज़ीद लोगों को मिस्टर फ़रहत इकबाल के अहल खाना को डराने धमकाने के लिए भेजे, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करे, और जो कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं मुझे, उसकी ये पैरवी खुद जस्टिस आबिद हसन चट्टा कर रहा है। क्योंकि रिश्वतखोरों की पूरी कोशिश है कि मिस्टर फ़रहत इकबाल यानी मुझे किसी तरह दुनिया से रुखसत कर दें। बड़ी कोशिश की है, दर्जनों हमले हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने हमेशा बचाया है। और एक बुज़ुर्ग दोस्त की तरफ से भी मुझे गारंटी दी गई है कि तुम्हें जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसकी वजह फिर किसी और टाइम बताऊंगा। पिछली साबिक़ा वीडियोज़ में भी बताया है कि मेरा जानी नुकसान ये आज तक नहीं कर सके। पूरी जितने भी करप्ट लोग मेरे खिलाफ चलते रहे हैं, कोशिश की है, मगर मुझे जानी नुकसान नहीं दे सके। ये एक राज है। बहरहाल इस तरह का मामला मुझे पता चला है कि जस्टिस आबिद हसन चट्टा के चंद दोस्त वकला इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, जिनमें जनाब राना खालिद महमूद साहब एडवोकेट, जो कि मुल्तान बार के रूह रवा हैं, मजहबी आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। तो वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो, इसलिए उन्होंने मुझे रोक दिया था कि आपने मज़ीद दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अरसाल नहीं करनी, क्योंकि ये मामला मैं हल करा सकता हूँ। देखे अब वो कब तक हल कराते हैं। अगर नहीं कराएंगे तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रास्ता तो खुला है, जहाँ से मुझे ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है कि जस्टिस आबिद हसन चट्टा के खिलाफ केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जाएगा। उसकी तहरीरी इतला भी मुझे दी गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने जल्दी ये फैसला हो जाए तो अच्छा है। जुर्म तो उसने किया है, अब जुर्म को छुपाने वाले अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान उसके जुर्म पे पर्दा डालते हैं या डाल रहे हैं तो वो भी गुनहगार हैं। तो ये तो अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है, कभी ना कभी उन पर भी पड़ जाएगी। कि एक जज कहता है कि पेमेंट नहीं हुई, बल्कि कई जज कहते हैं, एक नहीं कई जज कहते हैं पेमेंट्स नहीं हुई, और हुकूमत भी मान रही है कि हमने गलती की है, हमने बस जो भी हुआ है वो माजी में हुआ है, और वो जो गलती करने वाला अकाउंट ऑफिसर है वो भी फौत हो गया है, जिसने रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो भी मर गया है। यानी ये चीज़ें दिखाते हैं, मगर नज़र यही आ रहा है कि लोग जो है जैसे आबिद हसन चट्टा को बचाने के चक्कर में कब तक बचाएंगे। फिर वो उसी तरह होगा, या तो खुद बीमार हो जाएगा या किसी तरह लाग़िर हो जाएगा, या तो वो बीमार हो जाएगा या लाग़िर हो जाएगा। ये तो मेरे मुखालफिन को पता है कि इसके साथ जिसने भी ज़्यादती की है वो सारे जो है तकालीफ कुदरती तौर पर उनको मिली है। अचानक वो फौत हो जाते हैं, या अचानक बीमार पड़ जाते हैं, या अचानक इनके साथ कुछ हादसा हो जाता है।
تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی میرے کھاتے میں پڑ جائے کہ جی اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ ابھی جسٹس عابد حسین چٹھا سے پہلے جتنے 2-3 جج میں نے نام لیے ہیں اپنی سابقہ ویڈیوز میں، ان کے حمایتی مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی بد دعا لگی ہے۔ بھائی اللہ کی لاٹھی بے آواز جس پر پڑتی ہے پتہ نہیں چلتا، آپ اس لیے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنا کفارہ ادا کریں۔ کفارہ یہی ہے کہ جو غلط فیصلے ہوئے ان کو ریکال کریں، ان کو واپس لیں، جیسے پہلے جج صاحبان نے لیے۔ مجھے گھر سے بلوایا گیا اور مجھے کچھ نہ کچھ رقوم دلوائی گئی، کیونکہ مسئلہ بجٹ کا ہوتا ہے، حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میری سارے کلیمز منظور کر سکے۔ اگر مجھے دیتے ہیں تو پورا ڈپارٹمنٹ کو پھر رقم نہیں دینی پڑے گی۔ تو 18 سال کی تنخواہیں جو ہے 29/4/2022 کے عدالتی حکم کے تحت مجھے ملنی ہے۔ رشوت میں دیتا نہیں ہوں، اگر رشوت دوں تو میرے ایک دوست نے گارنٹی دی ہے کہ آپ صرف ہاں کر دیں، پیسے بھی ہم آپ سے بعد میں لے لیں گے، مگر میں نے انکار کر دیا ہے کہ 18 سال کی پیمنٹ جو ہے مجھے مل تو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ میں نے بغیر رشوت لینی ہے۔ حالانکہ ضرورت بہت زیادہ ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں سے میں قرضہ لے کر اپنے گھر کے کام کرائے ہیں، جو گھر کے مسائل حل کیے ہیں، ان کو بھی پیمنٹس واپس کرنی ہے، مگر کیا کرے، رشوت دینی نہیں ہے۔ سارے لوگ اسی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھئی رشوت دے دلا کے جان چھڑواؤ، کیوں پیچھے پڑ گیا حکومت کی۔ میں نے کہا جی حکومت کو چاہیے کہ رشوت کا نظام ختم کرے۔ ہمارے لیے مصیبت ہے کہ ہم رشوت دیتے نہیں، ہمارے کام نہیں ہوتے۔ 1-2 سرکاری دفتروں میں اس سے ہٹ کر میرے کام رکے ہوئے ہیں، خاص طور پر ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ کے دفتر میں، جہاں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اب کیا کریں؟ اب یہ دعا کریں کہ یہ معاملہ حکومت نوٹ کرے اور رشوت کے بغیر کام کروا کے دے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لیتے لوگ تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں، اوپن بات ہو جائے گی کہ کتنی % وہ رشوت لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کام ہو جائے گا، یہ بات پکی ہے۔ میں رشوت نہیں دیتا، آپ اس کے لیے کوئی سبب بنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے بغیر رشوت مجھے میرے سرکاری دفتروں سے کام ہو جائیں۔ اس بات کو شیئر کر دیں، آپ کو ہو سکتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ رشوت کے بغیر کام کرانا ہے۔ گھر والوں نے بھی کہا ہے کہ رشوت دے دو، میں نے کہا نہیں، میں رشوت دینے کے لیے آج تک تیار نہیں ہے، نہ میں نے دی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس سے ہم نے 100 روپیہ بھی لیا ہو۔ اس لیے میری اکثر عدالتی امور میرے رکے رہتے ہیں، نقلیں نہیں بنتی، کیونکہ نقول بنانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ کبھی بن جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں جی رشوت دو گے تو ریکارڈ روم سے فائل نکالیں گے۔ معاملات اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں رشوت کی وجہ سے، ورنہ یہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ اس پیغام کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے مسئلے حل ہو جائیں، اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کروں۔ پہلے بھی کرتا ہوں، جو دوست میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، میرے کام کراتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں میرے دوست نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی جسمانی طور پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی گارنٹی ہے۔ بہرحال باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ میرا نمبر، آپ رابطہ نمبر وہی ہے 030177507119۔ تو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے۔ بس یہی ہے کہ اس کو شیئر کر دیں تاکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو پتہ چلے، یا لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحبہ کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ انہوں نے حل کرانا ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ تو آڑ لیتی ہے، جی ہائی کورٹ کے جج ہی کچھ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں۔ ان کو تو فائدہ ہے، بچت ہو رہی ہے ان کی، جو گورنمنٹ کی پیمنٹ آنی ہے وہ دیر سے آئے گی، یا ہو سکتا ہے اگلی حکومت دے، مل جائے گی، کیونکہ مجھے 10-10 15-15 سال کے بعد بھی تنخواہیں ملی ہیں جو رکی گئی تھی۔ تو خیر یہ میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوشش کریں، دعا کریں، شیئر کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سب دوستوں کا، پڑھنے والوں، دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی وجہ سے میرے مسائل ماضی میں بھی حل ہوئے اور اب بھی آپ ہی کی وجہ سے حل ہوں گے، کیونکہ آپ نے ارباب اختیار کو واضح کر دینا ہے کہ یہ مسئلے حل کرنے تک لڑائی نہ بڑھے۔ شکریہ۔